شہزادہ ارطغرل عثمان خلافت عثمانیہ کا آخری شہزادہ اور ولی عہد تھا۔ یہ 1912 میں استنبول میں پیدا ہوا۔ والد شہزادہ برہان الدین ترک فوج میں کمانڈر بھی تھا اور ولی عہد بھی۔ ترکی میں اتاترک کے انقلاب کے وقت ارطغرل عثمان ویانا میں پڑھ رہا تھا۔ خلافت کے خاتمے کا اعلان ہوا اور شاہی خاندان کو 1922 میں بچوں سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ شہزادہ ارطغرل عثمان آسٹریا میں پھنس گیا۔ یہ 1933 میں ویانا سے امریکہ آ گیا اور اپنے دادا سلطان عبدالحمید دوم کے انتقال کے بعد عثمانی خاندان کا 43واں سربراہ بنا دیا گیا۔ عثمانی خاندان دربدر بھی ہو چکا تھا اور غریب بھی۔ ارطغرل عثمان بھی ان حالات کا شکار تھا۔ یہ مائن انجینئر تھا، کینیڈین کمپنی میں کام کرتا تھا اور نیو یارک میں درمیانے درجے کے ریستوران کے اوپر 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ زندگی اسرت کا شکار تھی، لیکن یہ اس کے باوجود خود کو عثمانی خلافت کا آخری چشم و چراغ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے فلیٹ کی دیوار پر خلافت عثمانیہ کا نقشہ لگا رکھا تھا۔ ترک سلطان سلیمان کی ریاست 6 کروڑ کلومیٹر تک وسیع تھی۔ عثمانی خلیفہ 1919 تک 3 براعظموں کے مالک تھے اور یہ بادشاہوں کو حکومتوں کے پروانے جاری کیا کرتے تھے۔ ارطغرل عثمان نے اپنی دیوار پر اس وسیع و عریض سلطنت کا نقشہ لگا رکھا تھا۔ یہ نقلی تاج پہن کر اپنے ہاتھ میں اپنے دادا کی تلوار پکڑتا تھا اور نقشے کے نیچے کھڑا ہو کر دیواروں کو احکامات جاری کرتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں اس نے $10 لے کر لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی بنانا شروع کر دی تھیں۔ لوگ عثمانی خلافت کے آخری چشم و چراغ کو $10 دیتے تھے اور عثمانی خلافت کے نقشے کے نیچے کھڑے ہو کر تصویر بنواتے تھے۔ 1991 میں ترکی میں سلیمان ڈیمرل کی حکومت آئی۔ یہ نیو یارک کے دورے پر گئے، ارطغرل عثمان کے فلیٹ کا وزٹ کیا اور انہیں اس پر ترس آ گیا۔ یہ اسے استنبول لے آئے اور اس کا سرکاری وظیفہ جاری کر دیا۔ شہزادہ ارطغرل عثمان 2009 میں 97 سال کی عمر میں استنبول میں انتقال کر گیا۔ اسے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا، تاہم یہ آخری دن تک خلافت عثمانیہ کے نقشے کے نیچے کھڑے ہو کر خود کو دنیا کی سب سے پرانی اور وسیع خلافت کا سلطان کہتا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے اور مسکرا کر کہتے تھے، افسوس، حقیقتوں اور نقشوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق صرف حقیقتوں اور نقشوں میں نہیں ہوتا، جذبات اور حقیقتوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہیر رانجھا یا لیلا مجنوں کی داستان نہیں ہے کہ اس میں لوگ رو دھو کر اپنا جی ہلکان کر لیں۔ دنیا 2+2 کی میتھامیٹکس ہے۔ اس کے پلڑوں میں دونوں طرف حقیقتیں تولی جاتی ہیں۔ دنیا اگر خطابوں، جھنڈوں یا نقشوں پر چلتی تو آج امیر تیمور کا ازبکستان بھی زندہ ہوتا، چنگیز خان کا منگولیا بھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی مشرق وسطیٰ سے افریقہ تک پھیلی ایوبی سلطنت بھی۔ یہ ساری ریاستیں اپنے نقشوں سمیت تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکی ہیں۔ یہ دنیا حقیقتوں کی دنیا ہے اور اس دنیا میں سب کچھ آج ہوتا ہے، اور آج طاقت کا نام ہے، اور طاقت کو کسی نقشے، کسی جھنڈے اور کسی ترانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کمزور صرف نقشے بدلتے رہ جاتے ہیں، جبکہ طاقتور انہیں روند کر آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم حقیقتوں کی اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کل مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر کے خوشی کے شادیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہم اسے اپنی عظیم کامیابی اور غزوہ ہند قرار دے رہے ہیں۔ کاش فارن افیئرز ہیر رانجھا کا قصہ ہوتے تو ہم آج پوری دنیا میں جھنڈے گاڑ چکے ہوتے، لیکن یہ دنیا حقائق کی دنیا ہے۔ اس میں سلطان ایوبی کے بعد ایوبی سلطنت بھی ایوبی نہیں رہتی، وہ بھی اپنے نقشوں کے ساتھ زمین کا پیوند بن جاتی ہے۔ ہم نہ جانے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کشمیر کل بھی مقبوضہ تھا اور یہ آج 6 اگست کو بھی مقبوضہ ہے، اور یہ اس وقت تک مقبوضہ رہے گا جب تک ہم طاقتور نہیں ہوتے، جب تک ہم خوابوں کی جذباتی دنیا سے نکل کر حقیقتوں کی تلخ زمین کا ذائقہ نہیں چکھتے۔ اور حقیقت یہ ہے، ہم اس قدر کوتاہ فہم اور نالائق ہیں کہ ہماری حکومت اور اپوزیشن قومی ایشوز پر بھی اکٹھا نہیں بیٹھتی۔ ہم اپنی ضرورت کے مطابق گندم بھی نہیں اگا سکتے، ہم ٹڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم چینی آٹا اور پیٹرول مافیا کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور ہم کراچی کے نالے بھی صاف نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں ہم کب حقیقتوں کا سامنا کریں گے۔ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہے
یہ پاسپورٹ اس سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ ہم پاسپورٹ پر یہ کیوں لکھتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ صرف اور صرف برادر عرب ملکوں کی محبت میں ہم نے اپنے ازلی دشمن بھارت کو 1947 میں ہی تسلیم کر لیا تھا۔ ہم نے مشرقی پاکستان کو صرف 1 سال بعد بنگلہ دیش مان لیا تھا، لیکن ہم 72 سال سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ کیوں؟ برادر عرب ملکوں کی محبت میں ہم نے یہ فیصلہ برادر اسلامی ملکوں کے لیے کیا تھا۔ ہم نے اچھا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ہمیں اس محبت، اس قربانی کا کیا صلہ ملا؟ برادر عرب ملک تو دور، فلسطینیوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے وقت ہم سے نہیں پوچھا تھا۔ ہم آج بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ برادر اسلامی ملکوں میں اسرائیل کے سفارت خانے کھل چکے ہیں۔ لیکن چلیے ہم اس کے باوجود پاکستانی موقف کو کریکٹر کا نام دے دیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا آج تک کسی برادر اسلامی ملک کے منہ سے کشمیر کا نعرہ نکلا؟ کسی نے آگے بڑھ کر کشمیریوں کو گلے لگایا؟ آپ پرانی بات چھوڑ دیجئے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ہی تبدیل کر دیا۔ نریندر مودی نے اسے بھارت کا حصہ بنا دیا، لیکن ان برادر اسلامی ملکوں نے پاکستان اور کشمیریوں کے لیے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، جن کے لیے ہم 72 سال سے اسرائیل سے متھا لگا کر کھڑے ہیں۔ آپ یہ بھی چھوڑ دیجئے، سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی سپورٹ دینے کے لیے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں 3 ارب ڈالر رکھوائے تھے۔ ہم جس وقت مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے کا حصہ بنا رہے تھے، سعودی عرب نے اپنی یہ رقم واپس لے لی، اور ہم نے بے عزتی کے ڈر سے یہ خبر تک چھپا لی۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ جواب دیجئے، اگر ہمارے برادر اسلامی ملک 5 اگست 2019 کو صرف 1 سال کے لیے اپنے پاسپورٹ پر ناٹ فار انڈیا لکھ دیتے، یا یہ بھارتی ملازمین کو اپنے ملکوں سے نکل جانے کا حکم دے دیتے، تو کیا آج 1 سال بعد مقبوضہ کشمیر میں فوج یا کرفیو ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ مگر ہمارا ساتھ دینا تو دور، ہمارے برادر اسلامی ملکوں نے 18 جون 2020 کو بھارت کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنوانے کے لیے تاریخی ووٹ دیے۔ ہم اکیلے کھڑے رہ گئے اور کسی برادر اسلامی ملک نے ہمارے کندھے پر ہاتھ نہ رکھا۔ ہمارے برادر اسلامی ملکوں نے نریندر مودی کو کشمیر پر قبضے کے بعد اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا تھا، اور پاکستان کو کشمیر پر OIC کا اجلاس بھی نہیں بلانے دیا، اور ہیومن رائٹس کمیشن کی قرارداد پر ووٹ بھی نہیں دیے تھے۔ یہ ظلم اگر یہاں تک محدود رہ جاتا تو بھی شاید ہمارا بھرم رہ جاتا، لیکن ہمارے برادر اسلامی ملک اب کلبھوشن یادو کی رہائی کے لیے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور ہم ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں، اور یہ ہیں وہ حقائق جن کا سامنا کرنے کی بجائے ہم نقشے بدل رہے ہیں اور اس پر ڈھول بھی بجا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اب تو جاگ جائیں، اب تو حقیقتوں کا سامنا کرنا شروع کر دیں، اب تو بے وقوف نہ بنیں۔ خدا کے لیے جان لیں، دنیا میں اگر نقشوں سے قوموں کے مقدر بدلے جا سکتے تو ہم فوراً سڑکوں کے نام تبدیل کر دیتے، ہم فوراً عمران خان کے ساتھ امیر المومنین لکھ دیتے، ہم فوراً پاکستان کا نام ریاست مدینہ رکھ دیتے، روپے کو اشرفیاں کہنا شروع کر دیتے، اور ہم فوراً پاکستان کے سلیبس میں خلافت عثمانیہ کا نقشہ شامل کر دیتے۔ لیکن افسوس، قوموں کے مقدر لفظوں اور نقشوں سے نہیں بنتے، یہ عمل، عقل اور ہمت سے بنتے ہیں، اور ہماری ریاست کی ہمت کی حالت یہ ہے۔ پشاور کی ایک عدالت میں ایک ملزم کو جج کی موجودگی میں قتل کر دیا گیا، مگر پوری ریاست میں اس واقعے کی مذمت کی ہمت نہیں۔ عقل کا عالم یہ ہے، ہم کراچی کے نالے صاف نہیں کر سکتے۔ قوم پچھلے 5 ماہ سے تغرل کو حقیقت اور کرونا کو ڈرامہ سمجھ رہی ہے، اور یہ آج بھی سمجھتی ہے اگر مراد سعید کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے تو یہ ملک کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ جبکہ پیچھے رہ گیا عمل، تو ہم پورے کشمیر سے منسوب ہائی وے کو چھوٹے سے سری نگر کا نام دے کر تالیاں بجا رہے ہیں، اور ہم نقشے میں موجود مقبوضہ کشمیر کو دوبارہ نقشے میں ڈال کر مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں۔ بے وقوفوں، اگر دنیا میں نقشوں سے قومیں بنتی ہوتی تو ارطغرل عثمان 3 بر اعظموں کا مالک ہوتا، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ سلطان معظم کہلانے کے باوجود 80 سال کینیڈین کمپنی کی تنخواہ پر پلتا رہا،
اور باقی 17 سال ترک حکومت سے وظیفہ لیتا رہا۔ اگر نقشے سب کچھ ہوتے تو آج وزیر اعظم عمران خان سری نگر کی ڈل لیک میں شنکارے سے قوم سے خطاب کر رہے ہوتے۔ یہ کشمیر ہائی وے کی تختی اتار کر اس کی جگہ شاہراہ سری نگر کی تختی نہ لگا رہے ہوتے۔ چنانچہ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، اتنی دیر میں تو کبوتر بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں، یہ بھی بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرتے، اور ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔